بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے لگے ہیں ملک ریاض کی بیٹی، ان کا جو پچھلے دنوں کیس سامنے آیا کہ انہوں نے گھر میں گھس کر تشدد بھی کیا دو لڑکیوں پر، عظمیٰ خان اور اس کی بہن پر، اور دھمکیاں بھی دیں اور ان کی ویڈیو بھی وائرل کی اور ایک پیغام دیا دنیا کو کہ دیکھ لو ہم کتنے پاورفل ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں، اور کھلا چیلنج دیا کہ ہمیں کوئی روک سکتا ہے تو روک کر دکھائے۔ تو اسی موضوع پر بات کرنے لگا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ اس میں جو آپ کو مجھ سے سننے کو ملے گا وہ غالباً دوسروں سے بالکل مختلف ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، عام طور پر ہم جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کا دوسرا رخ معلوم کیے بغیر اس پر اپنے آرگیومنٹس پیش کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ اس کیس میں ہوا کہ ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس سے میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ملک ریاض کی بیٹی ایک گھر میں گھسی اور اس کے ساتھ مسلح گارڈز بھی تھے۔ اس نے وہاں پر دھاوا بولا، لڑکیوں کی تذلیل بھی کی، ویڈیو بھی بنائی اور گالی گلوچ بھی کیا۔ بے شک یہ سب حرکات غیر انسانی بھی ہیں اور غیر قانونی بھی ہیں، ہمیں قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اس کیس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، اس سارے معاملے کے پیچھے ایک کہانی بھی ہے، ہمیں اس کا پہلے پتہ ہونا چاہیے۔ آخر وہ خاتون اس گھر میں کیوں گئی، اسے اس گھر کا پتہ کیسے چلا، اور اس سب سے بڑھ کر اگر یہ سارا واقعہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا عید سے پہلی رات کو، مطلب چاند رات کو، لیکن اس کی رپورٹ درج ہوئی 27 تاریخ کو۔ تو پہلا تو پوائنٹ یہاں پر یہ آتا ہے کہ کیا ایف آئی آر اتنی لیٹ درج کروانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، ایف آئی آر میں فوری کیوں نہیں عمل دخل کیا گیا۔ نمبر 2، آخر وہ عورت وہاں پہنچی کیسے، یا پھر ان کا عظمیٰ خان سے ایسی کیا دشمنی تھی۔ ہم نے تو اس میں کوئی بات ہی نہیں کی، نہ ہمارے جو دوسرے دوست احباب ہیں جو کیچڑ اچھال رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض نے پورے پاکستان کو خریدا ہوگا، یہ ابھی بھی خرید لے گا اور یہ سب آزاد ہو جائیں گے، تو لیکن ایسا ہے کیا اس کیس کے پیچھے؟ تو پہلی چیز تو ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے کہ جس گھر میں وہ خاتون داخل ہوئی تھی وہ عظمیٰ خان کا گھر بالکل بھی نہیں تھا، وہ اس خاتون کے شوہر کا گھر تھا۔ تو جو اس کے شوہر کی ملکیت ہے اس میں اسے قانونی طور پر کھلی اجازت ہے، وہ جب چاہے داخل ہو، جیسے چاہے داخل ہو، وہ دروازہ توڑے، وہ دروازے کو آگ لگائے یا وہ پیار سے دروازے کو کھولے۔ اب جب وہ خاتون اندر داخل ہوئی تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر کسی غیر عورت کے ساتھ غلط حرکات کرتا ہوا وہاں پر اس نے دیکھا، شراب نوشی ہو رہی ہے، ٹی وی لاؤنج میں سارا کچھ سرعام ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ کیا اگر آپ مرد ہیں تو کیا اگر آپ ایسی کوئی حرکت کرتے ہوئے پکڑے جائیں گے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ایسی نوبت آئے کہ ایسی حرکت آپ کریں، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا آپ کی بیگم آپ کو آ کر پیار سے بولے گی کہ یہاں سے چلتے ہیں، یا پھر غصے میں جو چیز اس کو نظر آئے گی وہ مارے گی؟ یقیناً وہ مارے گی، وہ اپنے غصے کا اظہار کرے گی، وہ کسی کو بھی مار سکتی ہے، وہ عورت کو مار سکتی ہے، وہ اپنے شوہر کو مار سکتی ہے، غصے پر قابو موجود نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہاں پر یہ آتا ہے کہ کیا جو اس نے اس کی بے عزتی کی، یہ غلط کیا، اس نے گالیاں دی، غلط کیا، بالکل غلط کیا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں بھی مانتا ہوں یہ غلط ہے، اچھی چیز نہیں ہے، لیکن کیا عظمیٰ خان جو کر رہی تھی اتنے عرصے سے کیا وہ ٹھیک تھا؟ اگر وہ ٹھیک نہیں تھا تو کیوں ہم اس کو صرف مظلوم ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی فیملی میں اس طرح کی کوئی بات ہو کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ چلا جائے اور آپ اس بات پر اعتراض کریں گے کہ اس عورت کو کیوں گالی گلوچ دی جا رہی ہے، اس کی بے عزتی کیوں کی جا رہی ہے، اس کی ویڈیو کیوں بنائی جا رہی ہے؟ کیا آپ کو یہ تب ذہن میں نہیں آئے گا کہ اس نے کیا حرکت کی ہے؟ اللہ معاف کرے، ہمارے یہاں پر شادی شدہ ہو کر جو شخص یہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے اس کی سزا
موت ہے، شریعت میں اس کی سزا صاف صاف موت ہے، کوڑے مار مار کر اسے مارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آپ اس چیز کو سائڈ پر رکھ رہے ہیں. اس عورت کو بھی کوڑے پڑنے چاہیے، اس مرد کو بھی کوڑے پڑنے چاہیے جو وہ حرکت کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے. ہم اس چیز کو سائڈ پر رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی تذلیل کیوں ہوئی ہے، ہم ملک ریاض کی بیٹی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ ٹھیک ہے انہوں نے کچھ غلط کیا، لیکن اس کے بدلے میں جو دوسری پارٹی جو کچھ کر رہی ہے اسے ہم چھپا رہے ہیں اس کیس میں. اور دوسری تو میں ذاتی طور پر بہت عرصے سے ان کو جانتا ہوں، ان کے بارے میں معلومات کا علم ہے الحمدللہ، اور میں جانتا ہوں کہ کتنی وہ پرہیزگار اور اللہ والی خاتون ہے. لازمی نہیں ہوتا کہ ایک اللہ والی کا مطلب یہی ہے کہ جو مطلب کہ جس کی آپ نے کبھی شکل تک نہ دیکھی ہو یا کوئی اس طرح. کئی اللہ اپنے بندوں سے کس طرح راضی ہوتا ہے وہ اللہ کے کام ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے. تو اس طرح کے ایک خاتون کو بدنام کرنے کے بجائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا عظمیٰ خان جو حرکت کرتی ہوئی پکڑی گئی وہ ٹھیک تھی. اگر وہ ٹھیک نہیں تھی تو ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے. ہمیں بالکل یہ ویڈیوز وغیرہ بنانے کا، انہیں وائرل کرنے کا بالکل طریقہ غلط ہے، لیکن یہاں پر پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ ہم نے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط دیکھنا ہے، نہ کہ اس فتنے کے دور میں ہم ابھی سے داخل ہو جائیں جس میں صحیح غلط اور غلط صحیح نظر آتا ہے. اور یہاں پر سوشل میڈیا اور چند بڑے عناصر ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے، ہم اور آپ تو بیوقوف بن جاتے ہیں بہت آرام سے، لیکن ان کے منہ بند کرنے کے لیے ملک ریاض یا پھر کسی بھی اتھارٹی کو بہت ہی بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے. جیسا کہ ابھی کا کیس چل رہا ہے تو اس میں عامر لیاقت بھی اٹھ کر بولے گا کہ جی ملک ریاض نے بہت غلط کیا، حالانکہ وہ بھی عقل سمجھ رکھنے والا شخص ہے، اسے اتنا پتہ ہے کہ حقیقتاً غلط عظمیٰ خان نے کی ہے، لیکن وہ موقع کا فائدہ اٹھائے گا، اس کے خلاف بات کرے گا. کیوں؟ تاکہ اس کا منہ بند کرنے کے لیے اسے کوئی ایک آدھا پلاٹ مل جائے. اسی طرح وہ وقار زکا ہے. ویسے تو پوری دنیا کے سارے الٹے کام اس شخص نے کرنے ہیں، پاکستان میں گندگی کا راج اس نے لانا ہے، لیکن یہاں پر میڈیا کے سامنے آ کر کیا کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض تم نے مجھے کال کی ہے، تم مجھے خرید نہیں سکتے. بھلے اس نے کال نہ کی ہو، لیکن اب ملک ریاض اس کو جواب دینے تو نہیں جائے گا، لیکن اس کے فالوورز تو یہی سمجھیں گے، وقار زکا کے فالوورز تو یہی سمجھیں گے کہ وقار زکا کیا ہی بلا ہے یار، ملک ریاض نے اس کو کال کی ہے کہ بھائی میرے حق میں ایک ویڈیو بناؤ. اب میں ایک ادنا سا انسان ہوں، میں آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، ظاہر ہے مجھے تو کسی نے فنڈنگ نہیں کی ہوگی. میں اگر کوئی بات کر رہا ہوں تو اپنی عقل و شعور کے حساب سے کر رہا ہوں، اور میں نے FIR کی کاپی پڑھی اور اس کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کی، اس کے بعد مجھے یہ چیزیں پتہ چلی جو کہ میں آپ لوگوں کی گوش گزار کر رہا ہوں. امید ہے کہ آپ کو بھی سمجھ آ چکی ہوگی کہ کیس کی حقیقت ہے کیا، اور آپ کی آنکھوں سے پردے ہٹ چکے ہوں گے. تو کیونکہ FIR ہی اتنی لیٹ لانچ ہوئی ہے، اس کا سب سے مین مقصد یہ ہے کہ موقع کا فائدہ اٹھایا جائے. ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس کے ذریعے سے انہیں بلیک میل کیا جائے اور جو بھی 4 آنے بنتے ہیں وہ کمائے لیے جائیں. یہ کمائی کا اور پبلسٹی اسٹنٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. وکیل صاحب ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور نئی بات کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.